अस्सलाम वालेकुम। आज हम बादशाही मस्जिद जा रहे हैं। इंशाल्लाह नमाज जुम्मा भी अदा होगी और साथ जाते वक्त जो भी रास्ते में इसी मालूमात बिल्डिंग्स के बारे में, रस्तों के बारे में, रोड्स के बारे में वो ज़रूर शेयर करता हुआ जाऊंगा। अभी हम जिस रोड पे जा रहे हैं, जहाँ पर ये टी बनेगी, लेफ़्ट या राइट जो रोड आएगा उसे शामी रोड कहते हैं। हमने राइट हैंड की तरफ जाना है क्योंकि हम बादशाही मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। तो बादशाही मस्जिद जाते वक्त 3 रास्ते निकलेंगे। एक आएगा जेल रोड, एक आएगा मार रोड और एक स्टेशन या सदर वाले की तरफ वाला रोड। हमने जाना है मार रोड की तरफ। मार रोड जाने की बहुत सी ऐसी वजूहात हैं क्योंकि उसमें अमारात या मालूमात बहुत ज़्यादा हैं। अभी हम जिस रोड से गुज़र रहे हैं इसे लाहौर का माल रोड कहते हैं। इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, मगर जो सबसे अच्छी खूबी मुझे लगती है वो यहाँ पे सायादार दरख्त और ठंडी सड़क है। मगर इसके अलावा और क्या खूबियाँ हैं वो मैं बताता जाता हूँ। इस माल रोड पे गवर्नर हाउस, जीपीओ, चिड़ियाघर, अलहमरा स्टेज, फोर्ट्रेस, पंजाब असेंबली, पीसी होटल और इसके अलावा भी छोटे बड़े होटल मौजूद हैं। इसके अलावा कायद-ए-आज़म लाइब्रेरी, लाहौर का बड़ा पोस्ट ऑफिस, अनारकली म्यो हॉस्पिटल और भी बहुत कुछ हो सकता है जो मुझे मालूम नहीं है, मगर इस रोड पे ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। जहाँ पर माल रोड की टी बनेगी वहाँ से हम राइट हैंड होंगे क्योंकि हमें जाना है बादशाही मस्जिद। राइट हैंड होते ही आपको और भी बहुत सी गवर्नमेंट की अमारात और बहुत सी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग बिल्डिंग्स नज़र आएंगी, जिनमें सबसे ज़बरदस्त जो है वो गवर्नमेंट के 2 बड़े वो स्कूल हैं जो कि पाकिस्तान बनने से पहले मौजूद हैं और अब भी गवर्नमेंट की तरफ से वो चलते हैं और माशाल्लाह सैकड़ों हज़ारों तालिब इल्म यहाँ पे तालीम हासिल करते हैं। इसके अलावा कचहरी, इसके अलावा आगे से हम जैसे ही मुड़ेंगे तो दाता दरबार से होते हुए हम आगे की तरफ जाएंगे बादशाही मस्जिद। ये है वो दाता दरबार जहाँ पर आपको 12 महीने 24 घंटे हर वक्त रश ही रश नज़र आएगा। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। एक वजह यह भी है कि यहाँ पर नज़दीक ही लारी अड्डा, जिसे हम बस टर्मिनल कहते हैं, वो मौजूद है। तो बहुत से मुसाफिर यहाँ पर रहने के लिए, खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 24 घंटे लंगर खुला रहता है। वैसे ख़ास तौर पे जुमेरात और जुमे वाले दिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश रहता है। यहाँ पे अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करनी होती है। जहाँ पर अच्छे लोग हैं वहाँ पे बुरे भी मौजूद हो जाते हैं। ये जो इतनी लंबी लाइन नज़र आ रही है ये सिर्फ अंदर जाने वालों के लिए है। अभी जो बाहर निकलने का रास्ता है वो दूसरी साइड से है। यहाँ पे अंदर जाके इतना ज़्यादा आपको रश नज़र आएगा और लंगर 24 घंटे खाते पीते नज़र आएंगे। अभी ये रश ख़त्म ही नहीं हुआ होगा कि आपको एक पुल चढ़ता नज़र आएगा। राइट हैंड आपको बादशाही मस्जिद के बड़े मीनार नज़र आएंगे और ये वो पुल है जो कि कम टाइम में बनाया है और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। अगर इस पुल को हम लोग ड्रोन की नज़र से देखते हैं तो बहुत ही दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। ये चारों तरफ से आपको लारी अड्डे की तरफ जाना है, अंदरून लाहौर की तरफ जाना है, बादशाही मस्जिद की तरफ जाना है या फिर आपको शाहदरे की तरफ जाना है। तो इस पुल के इस्तेमाल से आप लाहौर के चारों तरफ जहाँ को जाना हो बआसानी जा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा करने के बाद जैसे ही हम पुल से उतरते हैं तो फिर आगे हमें बादशाही मस्जिद के मीनार नज़र आते हैं। यहीं से रोड आगे की अंदर की तरफ जाएगा। एक आपके लेफ़्ट हैंड गली आएगी, ये बादशाही मस्जिद के गेट की तरफ जाते हैं, मगर ये पिछला गेट है। बादशाही मस्जिद के दरवाज़े की तरफ माशाल्लाह सुबहान अल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद बनाई हुई है और बहुत ही पुरानी बनी हुई है। इसकी हिस्ट्री कुछ बताऊंगा अंदर जाकर। आपके मस्जिद की इस साइड देखेंगे रंगीन किस्म के होटल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टे रूम्स या लोगों के घर बहुत ही प्यारे नज़र आएंगे। साथ जो हैं वो हैं आबिद साहब, दानिश साहब और दिलशाद साहब। ये आए हैं कि हमारे भी साथ जो है ना वीडियो बनाएं। तो कैसा एंजॉय किया आपने आबिद भाई? बहुत अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि मुझे ये शर्फ हासिल हुआ अपने दोस्तों के साथ बादशाही मस्जिद में नमाज अदा करने का, वो भी जुम्मतुल मुबारक। और ख़ास तौर पे आज ईद मिलादुल नबी के मौके पे हम यहाँ पे जुम्मा अदा करेंगे। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। आपने इससे पहले बादशाही मस्जिद आए हैं? ये दिलशाद भाई आए हैं, ये हमारे पास नए आए हैं, काम करते हैं हमारे साथ। आबिद भाई को तो आप जानते होंगे, पुराने। इससे पहले बादशाही मस्जिद आए हो? इससे पहले आप बादशाही मस्जिद आए हो? अच्छा, तो आप लोगों को पता है बादशाही मस्जिद के बारे में कुछ? ये कब बनी, कैसे बनी, कितनी पुरानी है? तो ये वीडियो में तमाम मालूमात बताऊंगा, तो आप दोनों वीडियो ही देख लेना, क्योंकि अभी आपको बताऊंगा फिर व्यूवर्स को भी बताऊंगा। तो कुछ मैं आपको व्यूज़ दिखा देता हूँ बादशाही मस्जिद का। ये हम सहन में खड़े हैं।
لوگوں کا رش بھی بہت زیادہ ہے کیونکہ مین گیٹ جو ہے وہ یہاں سے لوگ یہاں سے انٹرس ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہم لوگ اس گیٹ سے آئے, یہ چھوٹا گیٹ ہے, یہاں پہ رش کم تھا اس لیے ہم لوگ یہاں سے آئے. یہاں سے کم ہے. یہ بادشاہی مسجد ہے, بادشاہی مسجد کی پچھلی بیک سائڈ پہ آپ کو یہ گرودوارا نظر آ رہا ہوگا. یہ گرودوارا سکھوں کا ہے. تو مقصد سے بتانے کا یہ ہے کہ اسلام ہمیں مکمل آزادی دیتا ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو آپ تنگ نہیں کریں, ہر مذہب کو اپنی آزادی کے پورے اختیارات ہیں. تو میں بتا رہا تھا صحن ماشاءاللہ بہت ہی بڑا ہے, اور صحن کے آپ بالکل پیچھے دیکھیں گے تو مینار پاکستان کا آپ کو مینار نظر آ رہا ہوگا, پیچھے مینار پاکستان ہے. اور رش آج اندر بہت زیادہ ہے کیونکہ اندر بھی بہت بڑی مسجد ہے. تو اس مسجد کے بارے میں بتاؤں, مسجد کو ہم دور سے دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت لگے گی, اور جب ہم قریب جا کے دیکھیں گے تو یقین مانیں کہ روح خوش ہو جاتی ہے. کیونکہ اس کو لال پتھر سے تقریباً پوری مسجد کی تعمیر کی گئی ہے, فرش سے لے کے دیواروں تک. اور مینار جو دیکھیں گے ہم اس کے سفید رنگ کے, اس کو رات کو جب لائٹ لگائی جاتی ہے تو ماشاءاللہ اتنا حسین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے, بہت ہی خوبصورت. اور لوگ یہاں پہ فیملیز بھی آتی ہیں, وزٹ کے لیے بھی آتی ہیں, نکاح کے لیے بہت زیادہ لوگ یہاں پر آتے ہیں. اور اگر بات کی جائے یہاں پہ وضو خانے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ میں مسجد کا جو مین گیٹ ہے اس کے اسٹارٹ میں ہی وضو خانہ ہے. اور اگر یہاں سے ہم کھڑکی کے باہر دیکھیں گے شاہی قلعے کا گیٹ نظر آئے گا. یہ شاہی قلعہ بھی انہی دوروں میں کسی بادشاہ سلامت نے بنایا ہوا ہے. شاہی قلعے کے اوپر میری مکمل ویڈیو آلریڈی موجود ہے جو کہ میں لنک ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں. جس نے شاہی قلعے کے بارے میں دیکھنا ہو مزید نیو ویڈیوز ضرور اپلوڈ کروں گا. اور شاہی قلعے اور بادشاہی مسجد کے درمیان میں ایک خوبصورت سا باغ بنایا گیا تھا تاکہ بادشاہ سلامت وہاں سے نکل کے اس سائڈ کو آتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے. بادشاہی مسجد کے وضو خانے سے لے کر آپ مسجد کے کسی بھی کونے پر کھڑے ہو جائیں, مسجد کا نظارہ دیکھ کے اتنا دل خوش ہوتا ہے, اتنا سکون و اطمینان ملتا ہے کہ میں آپ کو لفظوں میں بتا نہیں سکتا ہوں. اور پاس ہی سکھوں کا گردوارہ تھا کیونکہ سکھوں کا بھی بہت زیادہ ہولڈ رہا ہے لاہور پر, تو انہیں بھی مکمل آزادی و اختیار تھا اپنے گردوارے پر آنے کا. مسجد کے لگے سائڈ باؤنڈری سے اگر ہم گزرتے ہیں یا دیکھتے ہیں, اپنے ہم لیفٹ ہینڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ہی خوبصورت مسجد, اور اگر ہم لوگ اپنے رائٹ ہینڈ پہ دیکھتے ہیں تو آپ کو اندرون لاہور کا بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیارا نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب ہم یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں اتنی ٹھنڈی ہوا کراس کر رہی ہوتی ہے کیونکہ ہر طرف سے ان لوگوں نے رستہ بنایا ہے, تو ہوا جو ہے ایک طرف سے ہو کے دوسری طرف سے گزرتی ہے. تو یہاں پر میں کہتا ہوں بہت ہی سکون اور اطمینان سا سکون سا حاصل ہو رہا ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پہ تقریباً ہر کھڑکی کے باہر یا پاس فیملی یا کوئی بھی لوگ نظر آئیں گے. کیونکہ اتنی ٹھنڈی اور سکون والی ہوا اور سکون سا حاصل ہو رہا ہوتا ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں کھڑکی کے پاس کھڑا رہوں یا پاس بیٹھ جاؤں. مگر پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں شاید کوئی ایسی کھڑکی مجھے مل جائے جہاں سے نظارہ بھی ہو سکے اور کچھ معلومات میں بھی اضافہ ہو سکے. ابھی اگلی کھڑکی کی طرف دیکھتے ہیں, یہاں پر بھی کچھ نمازی بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہوں گے آپ دور سے ہی بڑا خوبصورت اور دلفریب نظارہ ہے. اس سائڈ بھی کھڑکی پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اب اگلی کھڑکی پہ ہو سکتا ہے مجھے جگہ مل جائے, میرے خیال میں یہاں پہ کھڑا ہو جاؤں, مگر سیلفیاں بنانے والے بھائی بھی اپنا جو ہے نا کوئی کسر جانے نہیں دیتے, کوئی یہ لمحہ جانے نہیں دیتے. یہ دیکھیں اس سائڈ بھی بہت بڑا باغیچہ کہہ سکتے ہیں, باغ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ اس سائڈ قرارداد پاکستان منظور جو ہوئی وہ یہ مینار پاکستان ہے. اور یہ اس دور میں بھی کھلا میدان یا پھر کھلا باغ کہہ سکتے ہیں, ہوتا ہوگا, اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے. مگر آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی آپ بادشاہی مسجد کے جیسے ہی ہم لوگ کھڑکی سے دیکھتے ہیں تو سامنے ہی آپ کو مینار پاکستان نظر آتا ہے, اور بہت ہی گرینری اور خوبصورت سین ہے, بہت ہی کمال سین ہے. ہر طرف گرینری ہے, لوگ گھاس پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے. اور اگر دیکھیں بناوٹ کی بات کی جائے تو یقیناً اتنی زبردست قسم کی بناوٹ ہوئی ہوئی ہے کہ اگر میں لفظوں میں بتاؤں تو نہیں بتا سکتا.
الحمد لله علي الذات عظيم الصفات عظيم الصفات السميع السمات كبير دستور تھا وہ ایسے نرم نام رکھنے کے نہیں تھا، وہ سخت نام رکھتے تھے. حرف کا معنی ہے لڑنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادیاں حضرت رقیہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما، یہ کے بعد جنہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو نکاح میں آئی ہے تو ان کی پہلی نسبت ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ ہو گئی. نسبت ہوئی تو ابو لہب نے ان بیٹوں کو مارا وغیرہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم. بادشاہی مسجد کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ یہ بادشاہ سلامت تھے اورنگزیب صاحب. 1671 میں انہوں نے یہ بادشاہی مسجد کا آغاز کیا اور 2 سال بننے میں لگے. اور یہ بچہ پارٹی مجھ سے پوچھ رہی ہے کہ یار ہمیں بھی بتاؤ، ہم تو اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. کیا بول رہے ہو بھائی؟ یہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کو بتائیں گے تو کچھ. تو آپ کتابوں میں پڑھتے نہیں ہو؟ نہیں، کتابوں میں یہ نہیں پڑھاتے؟ نہیں. کتابوں میں کیا پڑھاتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں پڑھاتے اور کیا. تو میں یہ بتا رہا تھا یہ مسجد بننے میں تقریباً 2 سال لگے. اس میں سنگ مرمر اور یہ پتھر کا کام ہوا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ معلومات میں اپنے عابد بھائی سے لیتا ہوں. عابد بھائی مسجد کے بارے میں کچھ معلومات بتائیں گے آپ؟ من تو پتہ ہی نہیں. کچھ بھی نہیں پتہ ہے. دانش بھائی آپ کو مجھے بھی کس بادشاہ نے یہ مسجد بنائی ہے؟ یہ بھی نہیں معلوم ہے بھائی، اس کو یہ بھی نہیں معلوم. اورنگزیب صاحب تھے جو بادشاہ سلامت، انہوں نے اپنے دور میں یہ بنائی. اس کے بعد اس مسجد کے اوپر قبضہ آ رہا ہے سکھوں کا بھی، اور اس کے بعد قبضہ آ رہا ہے انگریزوں کا بھی. اس کے بعد دوبارہ یہ جب اسلامی مملکت بنی ہے، مسلمانوں کے لیے الگ پاکستان بنا، تو پھر یہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی. اور اسے بادشاہی مسجد اور لاہور کے بڑے جتنے بھی مطلب کہ میناروں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سینٹر لاہور میں ہے اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے بنائی ہوئی ہے. اگر آج سے ہم لوگ 400-500 سال پیچھے جا کے سوچیں گے تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ 400-500 سال پہلے لوگوں میں اتنا انجینئرنگ تھی کہ انہوں نے یہ 4 مینار اس ٹائپ کے بنائے ہوئے کہ یہ لاہور کے دور دور علاقوں سے نظر آتے ہیں. پھر اس کے علاوہ اس کا گنبد بنانے میں کتنا ٹائم لگا ہوگا، سنگ مرمر کہاں سے آیا ہوگا، سنگ مرمر کی تراش کیسے کی ہوگی. تو 500 سال پیچھے جا کے سوچیں گے تو یقیناً ہمیں یہ بہت ہی امیزنگ لگے گا. آج کے دور میں تو یہ ایسے لگے گا جیسے کہ یہ ایک نارمل ہے، مگر یہ 500-600 سال پہلے بنی ہوئی ہے. کچھ ایسی جگہیں جہاں پہ ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی وہ تھی جہاں پر ہم جوتیاں اتارتے ہیں یا رکھتے ہیں. وہ یہاں پر 20 روپے پر جوتی مطلب کہ سیکیورٹی لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور قرآن پاک کی یہاں پہ نمائش کے لیے جگہ بنائی گئی تھی. کسی نے یہاں پر قرآن پاک تقریباً 10 سال میں اپنے ہینڈ رائٹنگ سے لکھا ہوا تھا اور سونے کے مطلب کہ دھاگے سے اللہ اور محمد بورڈ سا بڑا سا کر کے لکھا ہوا تھا. اور بتا رہے تھے کہ جن صاحب نے یہ لکھا تھا وہ اپنے 10 سال بنانے کے بعد تیسرے دن جب قرآن پاک کمپلیٹ ہوا تو تیسرے دن وہ وفات پا گئے تھے. یہ وہاں پر بھی ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں تھی. تو بہت ہی اچھا لگا مجھے آج یہ بادشاہی مسجد میں آ کر وزٹ کرنا، معلومات لینا اور آپ دوستوں تک معلومات پہنچانا. اب ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں. ویڈیو پسند آئی تو لائک کر سکتے ہیں. اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. چلائے اور ہمارے بچوں کو اللہ ان بزرگوں کے، انبیاء کے، صحابہ کے، صلحاء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عربوں میں نام رکھنے کا جو دستور تھا وہ ایسے نرم نام رکھنے کے نہیں تھا، وہ سخت نام رکھتے تھے. حرف کا معنی ہے لڑنا، لڑاکو.